ناظرین، چین کا اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تمام فریقین سے اپیل ہے کہ وہ کشیدگی سے گریز کریں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ چین خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ متعلقہ فریقین ایسے اقدامات کریں جو امن کے لیے سازگار ہوں۔ چین کا اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تمام فریقین سے اپیل ہے کہ وہ کشیدگی سے گریز کریں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ چین خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ متعلقہ فریقین ایسے اقدامات کریں جو امن کے لیے سازگار ہوں۔ چین کا اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تمام فریقین سے اپیل ہے کہ وہ کشیدگی سے گریز کریں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ چین خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ متعلقہ فریقین ایسے اقدامات کریں جو امن کے لیے سازگار ہوں۔ چین کا اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، تازہ خبر ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے شمالی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کے شہر تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب اس وقت دھماکے سنے گئے ہیں۔ تبریز میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران میں اور حملہ کیا ہے اسرائیل نے۔ ایران کے شہر تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں۔ تبریز میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ایران پر اسرائیل کا ایک اور حملہ۔ ایران کے شمالی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانین میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے ایران میں شہر تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانین میڈیا کے مطابق تبریز میں ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے۔ تبریز میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر، ایران کی سالمیت پر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانین میڈیا کی جانب سے واضح طور پر موقف سامنے آیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران نے شہر تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تبریز میں ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر ایک اور حملہ داغا ہے اور تبریز میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس سے پہلے صہیونی فوج کے سربراہ نے بھی یہ بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، دوسرا جاری ہے۔ اور لائیو مناظر آپ 365 نیوز کی سکرین پر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تبریز میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ایران کے ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق۔ ایرانی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ ایران کے شمالی علاقوں پر یہ حملے کیے گئے ہیں اور مناظر براہ راست آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایران پر ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس سے پہلے صہیونی سربراہان نے بھی یہ بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، دوسرا ابھی باقی ہے۔ ایران پر اسرائیل کا ایک اور حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تبریز میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 365 نیوز کی سکرین پر مناظر آپ تباہ کاری کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تبریز ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور خطرناک صورتحال اس وقت خطے میں بن چکی ہے۔ اسرائیل کے اس دوسرے حملے کے بعد سے ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق۔ جی ناظرین، تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایران پر ایک اور حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ ایران کے شہر تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ تبریز میں ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو نیٹنز کے جوہری ری ایکٹر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب بھی ایران جو ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے شمالی علاقوں میں حملے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے شہر تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ تبریز میں ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس وقت لائیو مناظر جو ہیں تباہ کاریوں کے اور جو دھواں اٹھ رہا ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حملوں کی وجہ سے، اور یہ لائیو مناظر ہیں ایران میں جو دوبارہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور یہ تبریز کے ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ ایکسکلوسیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر، 365 نیوز کی سکرین پر، جہاں آپ دھواں اٹھتا بھی دیکھ رہے ہیں، لائیو مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو تباہ کاریاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں اس کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں، اور آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر ایک اور حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے جو کہ ایران کے شہر تبریز میں سنا گیا ہے۔
तबरेज़ में एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया है और ईरान पर एक और हमला सामने आया है। ईरान पर इसराइल का एक और हमला, ईरानी मीडिया ने दावा किया है और कहा है कि जो एयर बेसिस हैं तबरेज़ में उनको ये निशाना बनाया गया है। ईरान के शुमाली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इससे कबल भी ईरान ने 200 फायर जेट से हमला किया था ईरान पर इसराइल की जानिब से, जिसका जवाब ईरान ने 100 ड्रोन्स के साथ दिया था। अब ये सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है और ईरान पर एक और हमला इसराइल की जानिब से किया गया है, जो कि तबरेज़ की एयर बेसिस को इसमें निशाना बनाया गया है। और ये हमलों की सूरत हाल जो है वो उससे लम्हा बलम्हा हम आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि मशरक़ वस्ता की इस बदलती हुई सूरत हाल का जो इफ़ेक्ट है वो पूरे तमाम वर्ल्ड रीजन पर जाएगा, क्योंकि मशरक़ वस्ता का एक ये ऐसा ख़ित्ता है जहाँ से दुनिया के बहुत से मामलात चलते हैं और इस जंग से बहुत से लोगों का ताल्लुक़ है। अमेरिका की जो पोजीशन है वो भी इसमें अहम जो है वो रोल पैदा कर सकती है। अमेरिका की जानिब से भी ये कहा गया है कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने जो है वो इस हमले में कोई फरावानी पेश नहीं की, हमने जो है इस वो हमले में कोई जो है वो इसराइल का साथ नहीं दिया। इसराइल ने ये ख़ुद हमला किया है, ये इसराइल का इंडिविजुअल मसला है जिसको इसराइल ख़ुद हल करे। ईरान ने ये कहा है कि इसराइल की जो इसराइल के अमेरिका के साथ जो मामलात हैं, अमेरिका की इसमें जो पॉलिसी है वो देखनी होगी। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ मामला तय किए बगैर ये हमला नहीं हो सकता। हम इस बात को नहीं मानते कि अमेरिका ये नहीं जानता था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को भी कहा गया है कि हंगामी इजलास बुलाया जाए और उसमें इन चीज़ों का जायज़ा लिया जाए और नोटिस लिया जाए जो इसराइल ताबकारियाँ कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इस हवाले से वाज़ेह है और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी वाज़ेह तौर पर इस हमलों की मज़म्मत की है और ये भी कहा है कि इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को और आर्मी इदारों को और क़वानीन नाफिज़ करने वाले इदारों को नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि तबाही मज़ीद बढ़ जाए। और इसराइल ने ईरान की जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। सेहूनी सरबराह ने भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर पैगाम जारी किया था और कहा था पहले हमले के बाद कि ये अभी पहला मरहला है जो मुकम्मल हुआ है, दूसरा मरहला भी बाकी है। और इसराइल ने ईरान पर एक और हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शुमाली इलाकों पर ये हमले किए गए हैं और ईरान के शहर तबरेज़ के एयरपोर्ट के करीब ये धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। लाइव मनाज़िर आप 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। तबरेज़ में एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है और ईरान के साइंसदान पहले होने वाले हमले की जद में आकर शहीद हुए हैं। ईरानी फ़ौज के सरबराह भी शहीद हुए, जबकि अब ये दूसरा हमला किया गया है। तबरेज़ में एयर बेस को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ शहर के एयरपोर्ट के करीब भी धमाके सुने गए हैं। इसराइल ने ईरान पर एक और हमला कर दिया है और ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ईरान अब हक़ दिफ़ा रखता है और ये याद रखा जाए कि ईरान ने इस वक्त जंग का आगाज़ या फिर हमले की शुरुआत नहीं की है। मज़ीद ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिखा जा चुका है ईरानी मंदूब की जानिब से और इसकी मज़म्मत ना सिर्फ की गई है बल्कि ये भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर एक्शन ले और हंगामी इजलास बुलाए और ईरान अपना जवाब देगा। ईरान UN चार्टर 51 के तहत जवाब देने का हक रखता है और भरपूर जवाब दिया जाएगा ईरान की जानिब से और वक्त और जगह का तयन भी ईरान की जानिब से ही किया जाएगा। इसराइली हमलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। दारुल हुकूमत पर हमला किया गया, इसके अलावा मुतअद्दिद इलाकों पर हमला किया गया और उसके बाद ये एक और हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। ईरान पर एक और हमला किया गया है, ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शुमाली इलाकों पर ये हमले किए गए हैं और ईरान के शहर तबरेज़ को एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है और तबरेज़ में एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया है। खित्ते में इस वक्त इसराइल ने जंग की सूरत हाल बर्पा कर रखी है ईरान पर हमलों की वजह से और ईरान की जौहरी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरानी फ़ौज के सरबराह भी शहीद हुए, मुतअद्दिद प्रोफेसर्स और साइंसदान भी इसकी जद में आकर आज शहीद हुए हैं और इसराइल के फ़ौज के सरबराह सेहूनी सरबराह ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भी जारी किया था और कहा गया था उनकी जानिब से कि अभी ये पहला मरहला है जो मुकम्मल हुआ है, दूसरा अभी बाकी है। और ईरानियन मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर एक और हमला कर दिया है।